بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن پاک کے اندر 10واں پارہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 75 میں ارشاد فرمایا، یہ مالک و مولا ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کسی پریشانی کسی مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں، جیسے آج کل ہمارا حال ہے کہ ہم اگر کوئی بھی پریشانی آئے، مصیبت آئے، بیماری آئے، تنگ دستی آئے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات دلا دے، اللہ ہم پر اپنا فضل کر دے، ہمیں اس بات سے نکال دے، اس پریشانی سے نکال دے، تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم اتنا صدقہ کریں گے، اتنی خیرات کریں گے، اللہ ہمیں اتنا رزق دے دے تو ہم اتنا صدقہ خیرات کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیتے ہیں۔ وعدہ کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتا ہے، اپنی رحمت فرما دیتا ہے، بندے کو رزق سے نواز دیتا ہے، پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے، بیماری سے شفا دے دیتا ہے، مصیبت سے نکال دیتا ہے، تو پھر ہم اپنا کیا ہوا وعدہ اللہ سے بھول جاتے ہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہمیں وہ یاد نہیں رہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جو اس طرح کرتے ہیں، پھر اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتے ہیں، ان پر کیا عذاب ہوگا، کیا ان کی سزا ہوتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن پاک کے اندر 10واں پارہ سورۃ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور وہ لوگ جو اللہ سے وعدہ کر لیتے ہیں، اللہ سے عہد کر لیتے ہیں اس بات کا، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو پھر ہم ضرور اس میں سے صدقہ خیرات کریں گے، اس میں ضرور خیرات کریں گے، بڑی خیرات کریں گے اس میں سے۔ اب یہ اللہ سے وعدہ کر لیا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، دوسرا وعدہ یہ کہ ہم نیک ہو جائیں گے۔ اگر اللہ تعالی ہم پر یہ کرم کر دے تو ہم گناہ چھوڑ دیں گے، ہم یہ کام چھوڑ دیں گے، بیماری سے شفا دے دے اللہ تو ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، مصیبت سے اللہ نکال دے تو پھر ہم یہ کام نہیں کریں گے، نماز 5 وقت پڑھیں گے۔ جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو پھر یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں عطا فرما دیتا ہوں، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ فرماتا ہے پھر جب میں ان کو عطا کر دیتا ہوں، اپنے فضل سے دیتا ہوں ان کو، بَخِلُوا، تو پھر یہ بخیل ہو جاتے ہیں، بِهِ، اس پر بخل کرتے ہیں۔ اب پہلے یہ دعا کر رہے تھے، اللہ سے وعدہ انہوں نے کیا کہ اللہ ہمیں مصیبت سے نکال دے، اللہ ہمیں پریشانی سے نجات دے دے، اللہ ہمیں بیماری سے شفا دے دے، اپنا فضل فرما دے، تو ہم یہ کریں گے۔ لیکن جیسے ہی اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ فرماتا ہے جیسے ہی میں ان پر کرم کرتا ہوں، اپنے فضل سے ان کو عطا کر دیتا ہوں، بَخِلُوا بِهِ، تو پھر اس پر بخیل ہو جاتے ہیں،
وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر یہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اب ان کو عطا فرما دیتا ہے، تو پھر یہ کیا ہوا وعدہ اللہ سے بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ بندہ بھول جاتا ہے، پھر اس کی سزا کیا ہے؟ آئیے قرآن ہی سنیے۔ قرآن پاک میں اگلی آیت 77 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر ان کے دلوں میں اللہ نفاق ڈال دیتا ہوں۔ منافقت ان کے دل میں آ جاتی ہے، نفاق ان کے دل میں آ جاتا ہے۔ پھر یہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے وعدہ کر کے وہ وعدہ پورا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نفاق ڈال دیتا ہے۔ پھر ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کے اپنے کیے ہوئے وعدے پر شرمندہ ہو کر توبہ نہ کریں، تب تک ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا نہیں کر رہے، اپنے خالق و مالک سے کیے ہوئے وعدے بھی ہم پورے نہیں کر رہے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو اللہ سے وعدہ کر کے پورا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی کیا شان بیان فرماتا ہے۔ 21واں پارہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مومنوں میں سے، مسلمانوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں صادقو، جو سچے ہیں، ما عاہد اللہ، جو اللہ سے وعدہ کر لیں پھر اس وعدے کو پورا کرنے میں وہ سچے ہیں۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، سچے کیسے سچے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کہ پھر جیسے ہی موقع ملے، جیسے ہی وہ وعدہ پورا ہو، وہ بات پوری ہو، تو اس پر وہ وعدہ اپنا پورا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا جان حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ دیگر ان چند صحابہ میں سے تھے جو جنگ بدر میں جنگ میں نہیں شامل ہو سکے۔ اب جنگ کے بعد یہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہم جنگ میں حاضر نہیں ہو سکے تھے، آج ہم وعدہ کرتے ہیں اے اللہ، یا رسول اللہ آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر زندگی میں ہمیں موقع ملے اور دشمنان اسلام کے ساتھ اگر جنگ ہو تو پھر ہم دکھائیں گے آپ کو یا رسول اللہ، اللہ آپ کو دکھائے گا کہ ہم کیسے اپنی جانوں پر کھیلتے ہیں، کیسے ہم کفار سے لڑائی کرتے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا، احد، جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد میں یہی وہ صحابہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا جان انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہیں آپ اس وقت کفار سے لڑے، ایسا لڑے، آپ کا پھر میت مبارک آپ کی نہیں پتا چل رہی کہ کون سی ہے۔ پھر آپ کی بہن آئی، آپ کی بہن نے پھر آپ کے انگلیوں کے پوروں سے آپ کی میت کی پہچان کی۔ ہوا کیا کہ آپ لڑتے لڑتے آپ کے جسم پر اتنے زخم آ گئے، 80 سے زیادہ زخم آپ کے جسم پر آئے، تلواروں کے، نیزوں کے، تیروں کے 80 سے زیادہ زخم آئے تھے، اور سارا جسم چھلنی ہو گیا تھا۔
پھر بھی آپ لڑتے رہے۔ جب آپ شہید ہو گئے تو کفار نے کیا کیا؟ آپ کے کان بھی کاٹ دیے، ناک بھی کاٹ دی، آپ کے جناب سارے اعضاء کاٹ دیے کہ اس کی پہچان نہ ہو سکے، لیکن آپ کی انگلیوں کے جو پورے تھے ان پوروں سے آپ کی بہن نے پہچان کی۔ پھر آپ کی پہچان ہوئی کہ یہ ہے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ نے قرآن کی آیتیں ان کی شان میں نازل فرما دی، فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جو اپنے کیے ہوئے وعدے پر سچے ہیں، فمنہم من قضا، ان میں سے جو ان پر ہو گیا انہوں نے اس اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ اور ان میں سے حضرت عثمان غنی ذوالنورین بھی تھے جو یہ وعدہ کرنے والے تھے۔ آپ اس وعدے کے انتظار میں رہے کہ مجھے شہادت ملے، آپ بھی لڑے لیکن آپ کو شہادت نہ ملی اور آپ کو جنگ احد میں آپ شہید نہ ہو سکے۔ آپ اس انتظار میں رہے کہ میں بھی کفار سے جنگ کرتا کرتا میں بھی شہید ہو جاؤں۔ اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک انتظار میں ہیں۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، جو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہو وہ اس کو پورا کر لیتا ہے، اس پر اللہ کتنا انعام فرماتا ہے۔ اور دوسری طرف جو وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، وعدہ کر کے پورا نہیں کرتے، چل خیر ہے چل خیر ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیتا ہے، وہ منافق ہو جاتے ہیں، اور منافق کی تو توبہ بھی قبول نہیں۔ یہی اس آیت پاک کا مصداق جو ہے، صحابی تھے میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق زیادہ عطا فرمائے۔ پیارے محبوب نے فرمایا اگر اسی پر صبر کرو تو ٹھیک ہے، زیادہ تیرے لیے ٹھیک نہیں رہے گا۔ نہیں یا رسول اللہ دعا فرما دیں۔ پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر جا کر عرض کیا جب، تو پیارے محبوب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی۔ اس کے پاس بکریاں تھی، اللہ نے اتنا بکریوں میں برکت ڈال دی کہ مدینہ شریف میں بکریاں نہ سما سکتی تھی۔ آپ باہر نکل گئے جنگل کی طرف، آپ پھر جنگل میں بھی بکریاں ان کی اتنی زیادہ ہو گئی کہ بہت زیادہ۔ پھر وہ وقت آیا جب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، تو اب اس نے آگے سے ہیلا بہانہ کیا کہ یہ تو ٹیکس ہے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا۔ رب نے فرما دیا اس کے دل میں نفاق ہے، اس نے وعدہ کیا تھا لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ کہ اگر اللہ اپنے فضل سے بہت زیادہ دے میں بہت صدقہ کروں گا۔ آج جب صدقہ کے لیے، زکوٰۃ کے لیے بھیجا تو اس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں پھر فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، ان کے دلوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے نفاق ڈال دیا، اور پھر وہ آخری وقت تک توبہ کرتے رہے، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوئی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں یہ صدقہ لے کر آئے، آپ نے قبول نہ کیا۔ آپ نے فرمایا میرے محبوب نے آپ کا صدقہ قبول نہیں کیا تھا، میں کون ہوتا ہوں قبول کر لوں۔ عمر فاروق نے بھی قبول نہ کیا، عثمان غنی کے پاس لے کر گئے، آپ نے بھی قبول نہ کیا۔ بالآخر وہ اسی منافقت میں مر گیا۔ میرے مسلمان بھائی دیکھیے، اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے وعدہ کر لے پھر اس وعدے کو جو پورا نہیں کرتا، پھر اللہ ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیتا ہے اور ان کی توبہ کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہم نے اپنے خالق و مالک سے وعدے کیے ہیں تو اللہ ہمیں